بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بھری دنیا میں 11 ستمبر سے لے کر 17 ستمبر تک 2023 تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کی اس ویڈیو میں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ محنت اور کاوش کرنے کا ہفتہ ہے۔ جتنا آپ محنت کریں گے آپ کو اس کا صلہ لازمی انشاءاللہ تعالی ملتا چلا جائے گا۔ بزنس کے حوالے سے بھی آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی سود مند ثابت ہونے والا ہے۔ اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں تو بالکل گو ہیڈ کیجیے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی آپ کے لیے پازیٹیوٹی لا رہا ہے۔ اگر آپ انجینئرنگ کی طرف یا ڈاکٹری کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، آپ اس میں کامیاب رہیں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ہفتہ آپ کا آپ کے اسپاؤس کے ساتھ کنیکشنز آپ کے بہت زیادہ اسٹرانگ رہیں گے، آپ رومانٹک موڈ میں رہیں گے اور بہت زیادہ آپ اس ہفتے کو بہتر طریقے سے گزار سکیں گے اپنے اسپاؤس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو کافی حد تک بہتری نظر آ رہی ہیں۔ جتنے بھی آپ کے مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے پارٹنر کے ساتھ ہو رہے تھے وہ سب دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صحت کے حوالے سے اسپیشلی خواتین کو یہی کہوں گی میں کہ جن کو اندرونی مسائل ہیں ان کو بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے ان کو بھی اس ہفتے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر ثابت ہوگا۔ پراپرٹیز میں آپ کی کوئی نئی ڈیل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جاب کی جگہ پر جو لوگ جاب کرتے ہیں، جاب کی جگہ پر بھی ہو سکتا ہے آپ کو پروموشن ملے اور آپ کو ترقیاں مل سکتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد کوشش یہی کیجیے گا کہ سورہ فیل کی ایک بار لازمی تلاوت کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ٹورس۔ ٹورینز کے لیے یہ ہفتہ آپ نے اگر محنت کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو محنت کا صلہ ملے گا، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر اس ہفتے آپ کو لازمی پیسے آئیں گے، اور آپ کے ایکسپیکٹیشن سے، آپ کی امیدوں سے کافی زیادہ آپ کو پیسے ملیں گے اس ہفتے۔ اور بزنس میں اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اور جہاں تک بات رہی آپ کی ازدواجی زندگی کی، ازدواجی زندگی آپ کی کافی بہتر نظر آ رہی ہیں، اور کوشش یہی کیجیے گا لو افیئر کے معاملات میں آپ بہت زیادہ تیزی دکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہے۔ اور جاب کی جگہ پر لازمی آپ کو جاب کی جگہ پر آپ کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی محنت، آپ کی صلاحیت کو سراہا جائے گا، اور آپ بہت زیادہ پہلے سے ریلائبل ہوں گے سب کے سامنے، اور دوستوں کے سامنے آپ کی سوشل گیدرنگز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس ہفتے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے بھی آپ کوئی اہم فیصلہ لیتے ہوئے اس ہفتے نظر آئیں گے جو آگے جا کر ان کے لیے کافی حد تک بہتر ثابت ہوگا۔ اور جو ٹورینز لوگ جو بیرون ملک مقیم افراد ہیں ان کا اسپیشلی ٹریڈ مارکیٹ میں جن کا کام ہے وہاں سے ان کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے اس ہفتے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو نیند میں تھوڑی بہت ڈسٹربنس محسوس ہو یا آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، تو یہاں آپ نے بالکل کوشش یہی کیجیے گا کہ پلز نہ لیں، آپ میڈیکیشنز کی طرف نہ جائے، بس روحانیت سے آپ جتنا قریب رہیں گے پروردگار آپ کو اتنا ہی مدد کرتا چلا جائے گا۔ تو اوورآل آپ کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہی کیجیے گا، فرض نمازوں کے بعد آپ آیت الکرسی کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو یہ ہفتہ آپ کو
بالکل جس سے بھی آپ کو آس اور امید ہے، کسی سے بھی آس اور امید مت لگائیں، کیونکہ آپ کی آس اور امید پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ نگیٹیوٹی سے بچیں، کسی سے بھی کوئی امید نہ رکھیں، صرف ذات پاک پروردگار سے آپ امید رکھیں گے تو آپ کو کامیابیاں ملتی چلی جائے گی، ورنہ اگر آپ بندوں سے امید رکھیں گے تو بندے صرف نا امیدی ہی دیتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو ثابت تو ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے سارے امور میں آپ اپنی محنت آپ کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ نہ تو کسی سے آس و امید باندھیں، نہ کسی کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے، جتنا بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ اپنی محنت سے کرنا ہے، اور تھرڈ پرسن کی باتوں پہ بھی توجہ مت دیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ازدواجی زندگی کافی حد تک بہتر رہے گی آپ کی، لیکن یہاں بھی آپ نے اپنی ازدواجی زندگی میں بھی کسی تھرڈ پرسن کو بالکل بھی شامل حال نہیں ہونے دینا ہے اپنی زندگی میں۔ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں فی الحال آپ صبر سے کام لیں، استقامت سے کام لیں، تو انشاءاللہ چیزیں آگے جا کر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اور ان کی شادی کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمز اور جتنے بھی ٹینشنز چل رہے تھے وہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صحت کے حوالے سے جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہے، جن کو سانس کا مسئلہ ہے، جن کو استھما ہے، ان کو اس ہفتے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اوورآل صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہی کیجیے گا زیادہ سے زیادہ آپ صدقہ دیتے رہے، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو موت کو بھی ٹالتا ہے۔ تو اپنی تمام پریشانیوں کے لیے آپ صدقہ بھی دیں، اور آپ نے سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت بھی لازمی فرض نمازوں کے بعد بھی کیجیے گا، اور گھر سے باہر نکلتے وقت بھی لازمی تلاوت کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسرین کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر ثابت ہونے جا رہا ہے۔ کافی چیزیں آپ کے حق میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے ہوں، بزنس کے حوالے سے ہوں، یا جائیداد کے حوالے سے ہوں۔ وراثت کے حوالے سے بھی چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آ کر اس ہفتے آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، کوئی نوید سننے کو مل سکتی ہیں، جسے آپ سن کر بہت زیادہ مسرور بھی ہو سکتے ہیں، اور مالی لحاظ سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی حد تک بہتر رہے گا۔ چیزیں آپ کو آسانیاں اس ہفتے ملتی چلی جائے گی، اور خود بخود آپ کے رکے ہوئے سارے کام استوار ہونا، سارے امور آپ کے صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے مشکلات کو اور اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہی کیجیے گا کہ فرض نمازوں کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کیجیے گا، جو کہ ایک نہایت ہی مجرب سورہ ہے۔ یوں تو تمام پروردگار کی تمام آیات، تمام سورات وہ بہترین ہیں، لیکن کہتے ہیں قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، تو سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کیجیے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد، لیو۔ لیو والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بلندیاں لا رہا ہے، آپ کے لیے کامیابیاں لا رہا ہے، چونکہ آپ کا رولنگ لارڈ سن آپ کے گھر میں ہی ریٹروگریڈ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی عزت و وقار میں کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور لوگ آپ کو سراہیں گے، آپ کو محبتیں ملیں گے، اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی شادی شدہ زندگی بہتر رہے گی۔ لیکن یہاں آپ نے آ کے اپنی شادی شدہ زندگی میں آپ نے بہت سی چیزیں ایوائڈ کرنی ہیں، نظر انداز کر کے چلنا ہے۔ چھوٹی چیزوں کو آپ نظر انداز کریں گے تو یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ بزنس کے معاملات میں بھی آپ کوشش کیجیے گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اگنور کر کے چلیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تو آپ نے اوورآل اپنی پرسنل لائف سے لے کر پروفیشنل لائف تک سبھی میں چھوٹی باتوں کو آپ نے اگنور کر کے چلنا ہے۔ اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کی صحت کافی حد تک بہتر رہے گی۔ آپ کو کوئی بھی ایشوز، کوئی بھی پرابلم ہیلتھ کے حوالے سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ہاں، صرف جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے ان کو تھوڑا بہت اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اوورآل صحت کے معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر رہیں گے۔
اس کے علاوہ جو جاب کرنے والی خواتین ہیں، اسپیشلی جو باہر جاب کرتے ہیں، ان کو اس ہفتے کافی کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جاب کی جگہ پر آپ کو پروموشن مل سکتی ہے، یا وہاں پر آپ کو بہت زیادہ عزت اور کامیابیاں مل سکتی ہیں. تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اوورآل کافی بہتر ہفتہ ہے. تو آپ نے اپنے تمام حاجات کو، اپنی تمام پریشانیوں کو، خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام اس کی تلاوت اور اس کا ورد لازمی کیجیے گا فرض نمازوں کے بعد 300 مرتبہ، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلہ، ویرگو والوں کے لیے یہ ہفتے کے شروع میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. صحت کے حوالے سے آپ نے اپنی صحت کا بھی اس ہفتے خیال رکھنا ہے. اپنے ENT کا، اپنے آئس کا، آپ نے بہت زیادہ اپنی آنکھوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اپنے ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کا آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. کوشش کیجیے گا ترش چیزوں سے پرہیز کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور اس کے علاوہ اس ہفتے کے شروع میں آپ نے بزنس کے معاملات میں بھی بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے. کوشش یہی کیجیے گا کہ کوئی بھی نیا ڈیل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جلد بازی سے کام بالکل مت لیں. ریلیکس ہو کر اور ٹھنڈے دماغ سے آپ اپنے تمام معاملات اس ہفتے کوشش کیجیے گا انجام دیں. اور شادی شدہ جو افراد ہیں ان کو ازدواجی زندگی میں بھی آپ نے دیکھ بھال کے چلنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ بڑا ایشو کوشش کیجیے گا نہ بنائیں، اور اپنا رویہ، اپنے الفاظ کا چناؤ اس ہفتے آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. چاہے وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ ہو، چاہے بزنس کے معاملات میں یا جاب کی جگہ پر، آپ نے اپنے تمام معاملات میں صبر اور استقامت سے کام لینا ہے. اور جو ہی یہ ہفتہ اپنے اختتام کی طرف پہنچے گا تو چیزیں آپ کے حق میں کافی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بزنس کے معاملات میں آپ کو بالکل کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور پراپرٹیز میں بھی آپ کو لازمی کوئی نہ کوئی فائدہ، مالی فائدہ لازمی ملے گا. اور اس کے علاوہ آپ نے دوبارہ یہی کہوں گی کہ میں صحت کے معاملات میں اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے، اور آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہی کیجیے گا کہ فرض نمازوں کے بعد 200 مرتبہ یا علیو یا علی اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 7واں برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے اگر بینک سے کہیں لون کے لیے اپلائی کیا ہے، یا کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے آپ نے پیسوں کی طلب کی ہے، تو وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہے. بزنس میں آپ کے نئے کانٹریکٹس، نئے ڈیلز بن سکتے ہیں. اور جو جاب کرنے والے افراد ہیں، اگر وہ اپنی جاب کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس ہفتے کے آخر میں اگر آپ کوئی اسٹیپ لینا چاہتے ہیں اپنے جاب کی تبدیلی کے حوالے سے، تو وہاں پہ جا کر آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں بھی جتنے بھی غلط فہمیاں آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں تھے، وہ غلط فہمیاں دور ہونے شروع ہو رہے ہیں. اور لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے کافی حد تک اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں. اگر آپ کوئی اہم فیصلہ لینا چاہتے ہیں اپنے اور اپنے چاہنے والے کے بیچ میں، اگر آپ کوئی رشتہ ازدواج میں بننا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے. آپ اس کو بالکل ضائع مت ہونے دیں. گو اہیڈ، آپ کامیاب رہیں گے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے چیزیں کافی حد تک مثبت ثابت ہوں گے. آپ بہت زیادہ انرجیٹک محسوس کریں گے، اور آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے تعلیم کے حوالے سے وہ سب صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر ہے. صحت کے معاملات میں آپ نے تھوڑی بہت، اسپیشلی جن خواتین کو یوٹرس میں مسئلہ ہے یا جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے، صرف ان کو آپ بہت زیادہ اپنی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا. خواتین کو اس ہفتے اپنے اسکن کا بھی زیادہ خیال رکھنا ہوگا. کوشش یہی کیجیے گا کہ پانی ابالتے ہوئے یا دودھ ابالتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آیت کریمہ 100 مرتبہ لازمی آپ آیت کریمہ کا ورد کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپیو.
اسکارپینس کے لیے یہ ہفتہ آپ نے محنت کا دامن اور خدا کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا ہے. بالکل اپنے قسمت کا انحصار آپ نے سراسر اپنی نصیب پہ نہیں ڈالنا ہے کہ جو نصیب میں ہوگا وہ مجھے مل جائے گا. نہیں، محنت بھی کرنا ہے آپ نے، تبھی آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں. اور کوشش یہی کیجیے گا کسی سے بھی آس و امید مت لگائیں. صرف رب کریم سے آس اور امید لگائے، وہی آپ کو کامیابیاں دلا سکتا ہے اور دے گا بھی انشاءاللہ. اس ہفتے آپ بیرون ملک سفر کے لیے جا سکتے ہیں. کسی مذہبی سفر کے لیے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ، اسپاؤس کے ساتھ جا سکتے ہیں اور وہ سفر آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا. چاہے مالی لحاظ سے ہو یا روحانی لحاظ سے، آپ کو اس سفر سے فائدہ لازمی ملے گا. اس کے علاوہ بزنس میں آپ نے اگر نیا ڈیل کرنا ہے یا جاب اپنی تبدیل کرنا ہے یا آپ کہیں اور سیٹل ہونا چاہتے ہیں بیرون ملک، تو بالکل آپ نے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے. جلد بازی سے بالکل بھی کام مت لیجیے. جلد بازی سے آپ کام لیں گے تو چیزیں آپ کے لیے بگڑتی ہوئی مزید پیچیدہ ہوں گے. صبر سے، استقامت سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لازمی فائدہ لازمی ملے گا. اور آپ نے اس ہفتے اپنے خوابوں پہ بہت زیادہ توجہ دینا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو الہامی خوابات بھی آتے رہیں، تو آپ نے اپنے خواب پہ اس ہفتے کافی زیادہ آپ نے اٹینشن دینی ہے. صحت کے معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، لیکن جن خواتین کو جوڑوں میں مسئلہ ہے یا جن کو اٹھنے بیٹھنے میں کمر میں درد ہوتی ہے، اسپیشلی یہ مسئلہ خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ تیل سے مالش کریں درد کی جگہ پر. اپنی کمر کو، اپنے جوڑوں کو آپ جتنا مالش کریں گے تو اتنی ہی آپ کو ریلیف بھی ملے گی اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی رہے گا. اور ازدواجی معاملات میں پھر یہی کہا میں نے کہ آپ کو اسپاؤس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا وقت گزرے گا. آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کے کنیکشنز بہت زیادہ اسٹرانگ رہیں گے اس ہفتے. تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہی کیجیے گا کہ فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ کوثر کی تلاوت 10 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. نواں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس. سیجیٹیرینس کے لیے یہ ہفتہ آپ کو بزنس میں امپروومنٹ لا سکتی ہیں آپ کی، اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کو بہت زیادہ ان پہ اپنے فوکس رہنا ہے، اور ان کی تعلیم کے حوالے سے آپ نے بہت بڑے سٹیپس اٹھانے ہیں جو کہ آگے جا کر وہ ان کے لیے کافی زیادہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرے گا. چاہے ان کے نجی معاملات ہو، چاہے ان کے پروفیشنل معاملات ہو، آپ نے اس میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرنا ہے. اور اسپیشلی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کے اگر میں کہوں سوشل اور ایموشنل سرکلز کے حوالے سے آپ نے ان کی بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. ان کو ایز اے فرینڈ آپ ڈیل کریں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. زواجی معاملات میں آپ اس ہفتے کامیاب رہیں گے. کچھ چیزیں جو آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں جب خلیشی تھی، جو مالی لحاظ سے، جو گھر کے اخراجات کے لحاظ سے ڈسٹربنس چل رہی تھی، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اور صحت کے حوالے سے ان کو جن کو پتھری کا مسئلہ ہے، گردوں میں مسئلہ ہے، ان کو بہت زیادہ آپ کوشش کیجیے گا کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ لازمی چلیے گا. ڈاکٹر سے آپ لازمی کنسلٹ کیجیے گا. اپنے صحت کا آپ نے بہت زیادہ اس ہفتے خیال رکھنا ہے، اور اوورآل آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کو، حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد یا وہاب ہو یا رزاق ہو، یہ آپ نے رزق کی فراوانی کے لیے لازمی پڑھنا ہے، اور یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یہ آپ نے اوورآل تمام اپنے امور کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے آپ نے اس کا ورد لازمی کرنا ہے. اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 10واں برج ہمارا ہے برج جتی، کیپریکارن. کیپریکارن والوں کو اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ اپنے سیلف اسٹیم پہ اپنی توجہ دینا ہے. کوشش کیجیے گا اپنے کانفیڈنس لیول کو آپ انہینس کریں، اس کو بوسٹ اپ کریں. جو آپ کو بالکل آپ کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ نے اس پہ محنت کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا انشاءاللہ تعالی سوشل سرکلز آپ کا کافی اسٹرانگ رہے گا.
آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں، چاہے وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہو، چاہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہو، آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ اس ہفتے آپ بہتر طریقے سے اپنے تمام امور انجام دے پائیں گے۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کیجیے گا فرض نمازوں کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ہمیشہ اپنے تمام حاجات کے لیے آپ پڑھا کریں، اور اس کے بعد آپ یا ارحم الراحمین فرض نمازوں کے بعد ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج گلف، ایکویریس۔ ایکویرینس کے لیے یہ ہفتہ آپ کا مثبت ثابت ہوگا۔ اگر آپ نے جیک پاٹ میں حصہ لیا ہے تو وہاں سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انعامی اسکیم میں اگر آپ نے حصہ لیا ہے تو وہاں سے آپ کو کوئی رقم آ سکتی ہے، اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو پیپر ورک کے ساتھ آپ کریں گے تو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے پراپرٹیز میں لیٹیگیشنز کے کام چل رہے تھے وہاں سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی زیادہ اس ہفتے آپ کو انیکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی مل سکتے ہیں، اور آپ کے مالی امور میں بہت زیادہ فلوئنسی آئے گی، اور بہت زیادہ آپ مالی لحاظ سے اس ہفتے کامیاب رہیں گے۔ اور جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کی ازدواجی زندگی تھوڑی بہت آپ کی اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں تھوڑی بہت ان بن ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے، اور آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد کوشش کیجیے گا سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب 12واں برج ہمارا ہے برج حوت، پائسس، زوڈیک کا آخری ہاؤس۔ اس ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رکے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ جتنے بھی آپ کے ڈیلے کام تھے اس میں خود بخود استواری آ جائے گی، اور آپ کے تمام امور حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مالی لحاظ سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ انیکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آ سکتے ہیں، اور وہ پیسے آپ کے لیے کافی، اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ اخراجات میں بھی آپ کا اضافہ ہے اس ہفتے بھی، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنی والدہ کی صحت کا آپ نے اس ہفتے خیال رکھنا ہے۔ اس کا میڈیکیشن میں بھی خرچہ ہو سکتا ہے آپ کی والدہ کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ ازدواجی زندگی میں کچھ چیزیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی تھی، کچھ چیزیں جو آپ کو پریشان کر رہی تھی، وہ بدستور قائم تو رہیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے۔ اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی شادی کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے، ان کی شادی کے حوالے سے کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ شاید طے پا جائے ان کی شادی کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ سن باتھ، سورج کے سامنے ارلی ان دا مارننگ، صبح سویرے آپ اگر سورج کے سامنے کھڑے رہیں گے تقریباً 15 منٹ 10 منٹ، وہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے جوڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوشش یہ کیجیے گا تیل کی مالش کیا کرے، اور اپنے جوڑوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ میڈیکیشن کی طرف جائیں گے اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہیں۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ یا ذوالجلال والاکرام لازمی پڑھیے گا، آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔